وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلفن پردے میں ہے بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلا پس تھوڑے ہی ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والی لما اس کی جو معہم ان کے ساتھ تھی وکانوا اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا کفروا انہوں نے کفر کیا بھی اس کے ساتھ فلعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین کافروں پر وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا ہمارے دل غلفن غلاف میں ہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے فقلیلا پس تھوڑے ہی ما یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں ولما اور البتہ جب جاءہم آئے ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والی لما اس کی جو معہم ان کے پاس تھی وکانوا اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح طلب کرتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا فلما پس جب جاءہم آیا ان کے پاس ما عرفوا جو انہوں نے پہچان لیا کفروا کفر کیا بھی
اس کے ساتھ فلعنت اللہ بس اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین کافروں پر وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہودیوں کی سوچ اور فکر بیان کی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے۔ دو مفہوم اس کے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جتنا بھی ہمیں سمجھائیں، جو ہمیں وعظ و نصیحت کریں، آپ کی بات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہے اور ہمارے دل بند ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے، آپ کا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس جتنا علم ہے، ہمارا دل جو ہے نا اس کے ساتھ بند ہے، اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس جتنا علم ہمارے دل میں موجود ہے وہی کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل غلاف میں نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی تھی، ان کے کفر کی وجہ سے، اللہ کی لعنت اور پھٹکار کی وجہ سے یہ دین کی طرف، حق کی طرف آنے والے نہیں تھے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو بس تھوڑے ہی تھے جو ایمان لاتے تھے۔ اور یہودی جو تھے یہ بہت سخت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں عیسائی لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، لیکن یہودی مفسرین نے لکھا 13 یا 14 تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلمان ہوئے تھے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور عیسائی جو ہیں ان میں فطرتاً نرمی ہے، لیکن یہودی جو ہیں ان کے اندر بہت سختی ہے، اس قدر سنگ دل ہیں۔ اب تازہ شاید آپ نے پڑھا ہو 2-4 دن پہلے غزہ کے جو قیدی ہیں یہودیوں کے پاس اسرائیل میں، ان کے بارے میں انہوں نے قانون پاس کروا لیا ہے کہ ان کو سمندر میں ایک جزیرے میں مگر مچھ رکھے ہیں اور ان کو مگر مچھوں کے آگے ڈالا جائے گا۔ یعنی انسان جو ہے، انسان جتنا بھی گئے سے گیا گزرا ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرتا، اس قدر سنگ دل ہیں یہ یہودی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دکھ دیا یہودیوں نے، آپ کے ساتھ بدعہدی کی، عہد شکنی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا یہودیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا یہودیوں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے دکھ دیے ہیں، بڑی تکلیفیں دی ہیں، اور اس قدر مکار یہ قوم تھی یہودیوں کی۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، نبی کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ انہوں نے 3 سوال کیے، آپ نے جواب دے دیے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑے فتنہ پرداز قوم ہے، میں ادھر پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، وہ سامنے یہودی آ رہے ہیں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھنا کہ میرے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے، یہودی آئے، آپ نے فرمایا یار عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا متقی ہے، اس کی ماں بھی بڑی نیک تھی، اس کا باپ بھی بڑا نیک تھا، خاندان ہی ساری جادی نیکوں کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اگر عبداللہ بن سلام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے علی یعوذ باللہ، اللہ اس کو محفوظ فرمائے، وہ نہیں ایسا کر سکتا۔
اتنی دیر میں سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے نکلے اور انہوں نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جیسے ہی سنا فوراً کہنے لگے اے تو آپ ہی گندہ ہے، اے دی تو نسل ہی پیڑی، اے دی ساری جد ہی جڑا نہ پیڑی۔ تو ہاں جی، تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز میں نے آپ سے کہی تھی کہ یہ بڑے فتنہ پرداز ہیں۔ ابھی آپ نے جو ہے نا چند سیکنڈوں میں تجربہ کر لیا کہ کس قدر یہ مکرنے والے ہیں اور کس قدر یہ پھرنے والے ہیں۔ تو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، اور آج بھی یہودی جو ہیں کوئی نیا بندہ جو ہے نا وہ یہودی یہ اختیار کرے اس کا اعتبار نہیں کرتے، یعنی جو اصلاً یہودی ہیں ان کا ہی اعتبار کرتے ہیں اور ان کو ہی جو ہے سمجھتے ہیں۔ اور اللہ اور ہے اتنے فتنہ پرداز ہیں، اللہ رب العزت معاف فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹیاں دے دے کر ہیلے کر کے، یعنی یہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے ان کو اپنی عزت، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں داؤ پر لگانی پڑے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ اسرائیل کے آس پاس یہ جتنے لوگ تھے، عرب تھے، سب کو انہوں نے بیٹیاں دے دے کر تھوڑی تھوڑی زمین لے کر جو ہے اللہ رب العزت معاف فرمائے یہ اسرائیل یہ پورا جو ہے نا ملک بنا لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے ساتھ تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور یہ مدینے کے یہودی جو تھے، یہ جو مشرکین تھے، اوس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا مدینے میں، یہ مشرکین عرب تھے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو یہ یہودیوں کے جو قبائل تھے یہ دعا کیا کرتے تھے روز کہ ان قریب وہ نبی آنے والا ہے جو امی ہے، اور ہم اس کے لشکر میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، تمہیں مشرکین عرب جو ہیں ان کو قتل کریں گے۔ اسی طرح یہ روز دعائیں کیا کرتے، بلکہ سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا بشر بن برا بن معرور اور داود بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ فرماتے ہیں کہ اکثر ہمیں یہ کہا کرتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، آپ مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، تو اس وقت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ان یہودیوں کے پاس گئے تو ہم نے کہا تم تو کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، ہم اس کے لشکر میں شامل ہوں گے، ہم کلمہ پڑھیں گے اور ہم اس کے لشکر میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، تو وہ نبی تو آ چکے ہیں، ہم نے جو ہے جن کو تو مشرکین عرب کہتے تھے، مشرک کو ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم ان کے مطیع فرما بردار بن گئے، تو آپ اپنے آپ کو زیادہ قریبی سمجھتے تھے، تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو سلام بن مشکم جو ہے نا بنو نذیر میں سے رہنے والا تھا، کہنے لگا ما جاءنا بشیء نعرفہ، جھوٹ بولا، اس نے غلط بیانی کی، کہنے لگا جو اس نبی کی نشانیاں تھیں وہ ان میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لے کر آئے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی ایسے پہچانتے تھے جیسے یہ اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے حقیقی بیٹے کے بارے میں کسی کو شک ہو سکتی؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات انجیل میں اللہ رب العزت نے بیان کی تھیں، اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے حقیقی بیٹوں کی پہچان ہے، لیکن صرف ضد ایک ہی تھی کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یہودیوں کے جتنے نبی ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، باقی جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو یہود جو تھے صرف اسی وجہ سے جو ہے نا صرف ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اولاد اسحاق میں سے نہیں ہے، اولاد اسماعیل میں سے ہیں، اس وجہ سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا یہ انکار کرنا، مالک و خالق نے فرمایا یستفتحون علی
الذین کفروا، یہ فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، فلما جاءہم، جب آپ ان کے پاس آگے، ما عرفوا، تو انہوں نے پہچان لیا تھا، انہوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی نبی ہیں، ایک ایک چیز کو پہچان لیا تھا، کفروا بہ، لیکن جاننے پہچاننے کے باوجود کفر کیا، اور کفر کا سبب کیا تھا؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ رب العزت نے کافروں پر لعنت کر دی ہے۔ تو ان آیات سے چند مسائل جو ہے مفسرین نے اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ حق کو تکبر اور تعصب کی وجہ سے رد کرنا بہت بڑا جرم ہے، یعنی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، اور وجہ تکبر اور تعصب تھا، یہ دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ آج بھی اللہ رب العزت معاف فرمائے، بے شمار لوگ حق سے دور ہیں، اور وجہ صرف تعصب ہے، تعصب ہے۔ تعصب کا چشمہ جب تک نہیں اتاریں گے اور آپ قرآن کو نہیں پڑھیں گے، اتنی دیر تک حق کو تلاش کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا، گناہ اور مسلسل کفر دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انسان ایک گناہ کرتا ہے، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ، گناہ کرتے کرتے حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب دل سیاہ ہو جائے پھر نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل کو اگر زنگ لگ جائے تو دل سیاہ ہو جائے تو اس کو روشن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کریں اور موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، یہ جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دل انسان کا روشن ہوتا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ثابت ہوا ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرے، جو جان بوجھ کر سمجھتا بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن جان بوجھ کر انکار کرتا ہے۔ اس میں اپنے مفادات بھی ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے اپنی ضرورتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں جو ہے نا خاندانی جو ہے نا حسب نسب بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کی وجہ سے جب وہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرتا ہے تو ایسے انسان پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ سابقہ آسمانی کتابوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ سابقہ آسمانی جتنی کتابیں تھیں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ایک ایک چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کے جو یار تھے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کی بھی اللہ رب العزت نے تورات انجیل میں مثالیں بیان کی تھی کہ اس نبی کے یار ایسے ہوں گے، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتابوں کی روشنی میں پہچانتے تھے، اہل کتاب پہچانتے تھے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ کر آپ کو پہچانا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور اسی طرح کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو عیسائی ہیں اور جنہوں نے انجیل پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ آپ سچے نبی ہیں، اور انہوں نے اسلام اور دین کو قبول کیا ہے۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حسد انسان کو حق قبول کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔ حسد ایسی بیماری اور ایسی لعنت ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے جو ہے محروم کر دیتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جو صرف حسد کی وجہ سے، یہودیوں نے حق قبول نہیں کیا صرف حسد کی بنا پر کہ یہ اولاد اسماعیل سے کیوں ہیں، اولاد اسحاق سے ہوتے تو ہم جو ہے ان کی نبوت کو تسلیم کرتے، اولاد اسماعیل میں سے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ تمام انبیاء سے زیادہ شان و عظمت والا ہے، تو وہ اس وجہ سے حسد کرتے تھے کہ یہ زیادہ جو شان و عظمت والا نبی کہ جس کی نبوت جو ہے قیامت تک رہے گی، جو خاتم الانبیاء ہے، وہ نبی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، اولاد اسحاق میں سے، اولاد اسماعیل میں سے کیوں آیا؟ اس وجہ سے صرف حسد کر کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا۔ اور ساتواں مسئلہ ان آیات سے یہ ثابت ہوا کہ علم صرف اسی وقت فائدہ دیتے ہیں جب اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔
علم صرف اسی وقت فائدہ دیتے ہیں جب اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر علم تو آپ کے پاس بہت ہے، یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں کیا تو جس کی وجہ سے علم کا فائدہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی علم ختم ہو جائے گا۔ سیدنا لبید بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے ختم ہوگا؟ ہم خود قرآن پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، ہماری اولادیں آگے پڑھائیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، علم کیسے ختم ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہودی تورات نہیں پڑھتے، پڑھاتے نہیں، عیسائی انجیل نہیں پڑھتے، پڑھاتے نہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا جب عمل نہ کریں گے تو اس وقت علم ختم ہو جائے گا، اس وقت علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آج حقیقتاً معاملات ایسے ہی ہیں، علم سب کے پاس ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ سود جو ہے یہ حرام ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے لیکن سارے لے رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ رشوت بے ایمانی جو ہے یہ جرم ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، لیکن کوئی بھی اسے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن اللہ رب العزت معاف فرمائے نماز کے لیے تیار نہیں ہے۔ علم ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حق کو پہچان لینے کے بعد اس کا انکار کرنا پہلے سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کی ایک الگ کیفیت ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا ہے لیکن حق کا علم ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا آنکھیں بند کر کے پھرتے رہنا تو یہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ اس لیے کوشش کریں حق کو تلاش کریں اور حق کو تلاش کرنے کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اور نوواں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو تعصب کی بجائے دلیل اور وحی کی پیروی کرنی چاہیے۔ دین دلیل کے ساتھ ہے، اگرچہ مگرچہ ایسے ویسے جیسے یہ چونکہ چنانچہ ان چیزوں سے ہمیں اب نکلنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آئیں، تعصب کی بجائے بلکہ وحی کی طرف آئیں۔ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ کہ آپ کو جو وحی دی گئی ہے اس وحی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور وحی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ دو چیزوں کا نام وحی ہے۔ حدیث وحی غیر مطلوب ہے کہ اس کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن جو ہے وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ تو وحی جو ہے تعصب کی بجائے وحی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑے تو اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اور آخری 10واں مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو حق قبول کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہدایت ایسی ویسی نہیں ہے کہ ہر کسی کے پیچھے بھاگتی پھرے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ اگر قدر و قیمت والی کوئی چیز ہے تو وہ ہدایت ہے۔ یہ دنیا، یہ پیسے کی ریل پیل، یہ دولت، یہ خزانے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ سیم و زر، اس کی اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا، لیکن اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قدر ہے تو ہدایت کی ہے، دین کی ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کے پاک جسم جو ہے لہو لہان کروائے ہیں اپنے دین کے لیے، اللہ کے ہاں اس دین کی اور ہدایت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور جتنی دیر تک ہدایت مانگے نہ، ہدایت اللہ رب العزت دیتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہدایت ایسی نعمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم کہ اعلیٰ ہمیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دے۔ اب مولوی فاتحہ بھی نہیں پڑھ دیں کہ نہ فاتحہ پڑھ نہ ہدایت منگن نہ انہاں نوں ہدایت آوے تو ساڈا کام جڑا نا ایویں چلیا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس لیے ہدایت جو ہے اللہ رب العزت سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اور خاتمہ بالایمان کی دعا
ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جتنی توفیق دی ہے، اور حقیقت ہے اگر صراط مستقیم انسان کے اندر آ جائے، اس کی نماز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کی تجارت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آج ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں، لیکن بازار میں صراط مستقیم پر نہیں ہیں۔ مسجد میں صراط مستقیم اور بازار میں صراط مستقیم نہیں ہے، ادھر رشوت بھی ہے، ادھر سود بھی ہے، اور جو سودی کاروبار کر رہا ہے صراط مستقیم پہ، جو رشوت لے رہا ہے، ہاں جی، جو دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ تو یعنی صراط مستقیم جو ہے، جو انسان اہدنا الصراط المستقیم جو ہے، یعنی جو انسان بھی تجارت میں، کاروبار میں، مسجد میں، بازار میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے مطابق مکمل ہماری زندگی ہوگی تو پھر ہی صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم، اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان جو ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطرت جو ہے، اہل بیت جو ہیں ان کے بارے میں بھی کہا ہے، ان کی تعلیمات جو ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج اہل بیت کی تعلیمات سے بھی ہم دور ہیں۔ آج جتنے لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض اہل بیت کو بھی نہیں مانتے، اور بعض اہل بیت کی بھی نہیں مانتے، یعنی بے شمار۔ میں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ، امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان پہ جمعے پڑھائے ہیں۔ آپ ان کی تعلیمات پڑھ کر دیکھیں، انہوں نے یہ پکی قبر بنانے سے منع کی ہے، قبر کے اوپر جبے کبے بنانے سے منع کی ہے، اور قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کی ہے۔ ان سارے کام، یہ میلے ٹھیلے، ان سے اہل بیت نے منع کی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کا صرف نام بطور دکانداری استعمال کیا جاتا ہے، ان کی تعلیمات جو ہے ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔